اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا آپ کو سلام پہنچے۔ ناظرین، دین کے نام پہ نفرت، دین کے نام پہ فساد، دین کے نام پہ فرقہ واریت، دین کے نام پہ انسانیت کا قتل، یہ سارے ایسے کردار ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہر ذی شعور انسان بہرحال یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر دین ہے کیا چیز۔ اگر ہم دنیا میں نظر ڈالتے ہیں تو بہت سارے ادیان نظر آتے ہیں ہمیں، لیکن ان میں سے ایک دین ایسا ہے کہ جس کو بدنام کرنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ اب بہت سارے ادیان کیوں ہیں؟ کیونکہ مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ ادیان فیبریکیٹ کیے اور لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کرائے۔ اب ان ادیان میں ایک ہی ہے دین حق، جو انسانیت کی بقا کا ضامن ہے، جو انسانیت کی بقا پہ زور دیتا ہے، ہیومن رائٹس پہ زور دیتا ہے۔ لیکن وہ ادیان جو ہیومن رائٹس وائلیٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، وہ اس ایک دین کے خلاف کھڑے ہو گئے اور منفی کردار کے مالک لوگوں کے ذریعے اس دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور لوگوں کو اس ڈائریکشن میں انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ یہ دیکھو، یہ مسلمان ہیں اور ان کے کردار برے ہیں، اس کا مطلب ہے اسلام برا ہے۔ اور عام لوگوں سے، اسپیشلی ویسٹ کے جو عام لوگ ہیں، ان میں سب سے بڑی غلطی یہی ہوئی کہ انہوں نے دین اسلام کو انسان کے کردار سے سمجھنے کی کوشش کی، حالانکہ کسی بھی انسان کا کردار دین کے مطابق ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جو دین فطرت ہے، جو خدا کا دین ہے، تو یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کی فطرت بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ جب نیچر کی ہر چیز، ہر فیکٹر انسان کی بقا کے لیے کوشاں ہے، تو اللہ کے دین کو بھی، اللہ کے احکامات کو بھی انسان کی بقا کا ضامن ہونا چاہیے۔ ایک کامن سینس ہے، اور ہے بھی ایگزیکٹ یہی کچھ، لیکن لوگوں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی۔ اب اللہ تعالیٰ کا دین ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ توریت اٹھا کے دیکھ لیں، زبور اٹھا کے دیکھ لیں، انجیل اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اسلام کی واضح ڈیفینیشن ملے گی۔ اب ان میں سے میں قرآن کریم کی سورہ قلم کی ورس نمبر 35 کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی اور مسلمان کی تعریف بیان کی ہے کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ اے انسان، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں مسلمین کو مجرمین کے جیسا ٹریٹ کروں گا؟ ان کی زندگی، موت اور آخرت سب کچھ ایک جیسا کر دوں گا؟ نہیں۔ اب تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو کنٹراسٹ ورڈ استعمال کیے ہیں، مسلمین اور مجرمین۔ اسی میں ٹوٹل ڈیفینیشن موجود ہے کہ مسلم اپوزٹ ہے مجرم کا۔ اس کا مطلب ہے جو مسلمان ہے وہ جرم نہیں کر سکتا، خدا کے قانون کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق، اور خدا کے کلام میں کوئی تبدیلی ہوا نہیں کرتی۔ جو اس ذات نے کہہ دیا وہ اٹل ہے، امر ہے۔ اب اس ذات نے مسلمان کی تعریف بتا دی کہ جو مسلم ہے وہ مجرم نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کو مجرم کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، اور اگر کوئی مجرم ہے تو وہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ تو سوسائٹی میں، پوری دنیا میں آپ جہاں بھی دیکھیں، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، فقط اس کے کردار پہ نظر دوڑائیں، دیکھیں اگر وہ جرم کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اگر جرم نہیں کر رہا
آپ اس کو سلام کریں، دوسروں کی سلامتی کے لیے کام کر رہا ہے، آپ کو سلام کا جواب دیتا ہے آپ کی سلامتی کے روپ میں، تو سمجھ جائیں وہ مسلمان ہے۔ اب اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے مزید واضح بھی کیا ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے اس میں، کیونکہ ہم فرقہ واریت کو، فرقوں کو دین سمجھ رہے ہیں، اللہ کا دین سمجھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی غلطی ہم سے یہیں پہ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران، جو کہ تیسرا سورہ قرآن کریم کا، اس کی آیت نمبر 105 میں اپنے مومن بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہونا، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، تَفَرَّقُوا، جنہوں نے فرقے بنائے یا فرقے اپنائے، وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے باوجود کہ واضح بیان ہو گیا، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی عادل ہے ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام پہ عذاب عظیم کی نوید سنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب عظیم کی طرح جرم عظیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی اسی چیز کو واضح کیا ہے، قیامت کو اس ذات نے یوم الدین قرار دیا ہے۔ اب یوم الدین کا مطلب دین کا دن، دین کو یہاں سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس دن ہونا کیا ہے؟ دین والے دن، اس دن قسط کے ترازو قائم ہونے ہیں، انسان کو اجر ملنا ہے، کیونکہ اجر دو طرح کا ہے، اچھے کام پہ اچھا اجر ہے جس کو جزا کہتے ہیں، اور برے کام پہ اس کی سزا ہے، وہ بھی اجر ہے۔ تو اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے فرقے اپنائے اور آپس میں اختلاف کیا، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، تو عذاب تو سزا ہے، سزا ہوتی ہے جرم پہ، اس کا مطلب ہے فرقہ واریت جرم عظیم ہے۔ جب فرقہ واریت جرم عظیم ہے تو سورہ قلم کی ورس نمبر 35 کے ذریعے جرم کرنے والا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب فرقہ واریت میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کے کلام کے مطابق جو اٹل فیصلہ ہے قدرت کا، اس کے مطابق فرقہ واریت میں داخل ہونے والا بندہ اسلام سے خارج۔ اب اسی چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فرقوں کے روپ میں لوگوں کو لڑا کے پھر واضح کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں یا یہ لوگوں کو مارنے والے مسلمان ہیں۔ سب سے بڑا جرم میری نظر میں انسانیت کا قتل ہے۔ سب سے بڑا جرم کرنے والا سورہ قلم کی آیت کے مطابق مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان کسی انسان کو کیسے قتل کر سکتا ہے، جبکہ اس ذات نے فرمایا ہے کہ جو جرم کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی یہ واضح کر دیا کہ میں اجر دوں گا تمہیں روز محشر، جو کہ یوم الدین ہے، عدل کا دن بھی ہے، اجر کا دن بھی ہے۔ اب اجر کیونکہ دو قسم کا، جزا اور سزا کے طور پہ بھی، اس کے ساتھ ساتھ کوانٹیٹیو بھی، مقدار کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اگر آپ تھوڑا کام کرتے ہیں تو آپ کی جزا جو ہے، آپ کا اجر جو ہے وہ کم بنے گا، اگر آپ زیادہ کام کرتے ہیں تو آپ کا اجر زیادہ ہونا چاہیے، یہی عدل ہے۔ اور عدل کے اعتبار سے اس دن آپ کو اپنے کردار کے مطابق اجر ملنا ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا تعارف بھی کرایا ہے کہ برا کام کرنے پر
پہلی چیز تو تم اسلام سے خارج، کیونکہ تم مجرم ہو، جرم کر رہے ہو۔ دوسری چیز، جب جرم کرو گے تو اس کی تمہیں سزا بھی ملے گی۔ تو اسی لیے دین اسلام کے نام پہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اس انسان کا اپنا کردار ہے، اس کا اپنا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اٹل فیصلے کی روح سے مسلمان کبھی مجرم نہیں ہو سکتا اور مجرم کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے اسلام کے بارے میں اپنے نظریات جو ہیں ان کو آپ رینیو کریں، آپ سوچیں، یہ آپ کا اپنا دین ہے، یہ دین فطری طور پہ بھی آپ کا حق ہے اور آپ کی ضرورت بھی، کیونکہ آپ نے بھی قائم رہنا ہے، اپنی نسلوں کو بھی قائم رکھنا ہے، تو آپ کو اسلام پہ آنا پڑے گا۔ اللہ حافظ۔ اس چیز پہ غور ضرور کیجئے گا۔ اللہ کی امان میں رہیں۔